حضرت جریج پر جب تہمت لگی تو بچہ بول پڑا. حضرت جریج جو تھے نا بہت بڑے عابد تھے، ساری زندگی وہ اپنے معبد خانے سے باہر نہیں جاتے تھے. ایک دن ماں نے بلایا کہ جریج وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھتے رہے، ماں کو جواب نہیں دیا. کافی دیر کے بعد فارغ ہوئے تو آئے تو ماں غصے میں آ گئی. اس نے کہا امسس الموم ساتھ. انہوں نے کہا اللہ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک یہ گندی عورتوں کا منہ نہ دیکھے. کہ اپنی ماں کا منہ نہیں دیکھا؟ اماں جان میں نماز پڑھوں گا، چاہے کچھ تھا، نماز پڑھ رہے تھے، کیا تھا؟ تو اب جس معبد خانے میں رہتی تھی اس علاقے کی ایک بڑی خوبصورت عورت تھی. اس نے کہا جریج کہتے ہیں بڑا پیر ہے، بڑا فقیر ہے، بڑا ولی ہے، میں دیکھتی ہوں اس کی پیر فقیر کو آزماتی ہوں. وہ جناب تعویذ لینے کے بہانے پہلے آنے لگی اور پھر حضرت کی خدمت کرنے کے بہانے آنے لگی، اور حسن تھا، جمال تھا، لیکن جریج نے تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. یہ تو اب کے موجودہ زمانے کے پیر جو ہیں نا ماشاءاللہ، یہ تو خود غیر عورتوں سے مٹھیاں مرواتے ہیں، مالش کرواتے ہیں ماشاءاللہ، سر میں تیل ڈلواتے، کہتے ہیں جی مریدنی جو ہے، ہم پیر ہیں تو ہم باپ ہوئے، اولاد ہوئی، تو بیٹی سے مالش کراتے بھی شرم نہیں آتی کہ ننگی رانے نکال کے سامنے بیٹھے ہو. یہ تو خیر پیر کیا ہیں، یہ تو پیروں کے نام پہ کلنک کا ٹیکا ہے. وہ اللہ والے تھے، انہوں نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ کون ہے. وہ چڑ گئی کہ میرے حسن کی توہین ہے. اس نے جا کر کسی بندے سے زنا کرایا، اس سے حاملہ ہو گئی. جب بچہ پیدا ہوا بچہ لے کے آ گئی، ان کی عبادت خانے کے باہر کھڑی ہو گئی، کہا لوگو آؤ دیکھو تمہارے پیر کا حال، اس نے میرے ساتھ زنا کیا، یہ اس کا بچہ ہے. اب لوگ تو ہوتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں نا یہ کل انعام. ان نے آگے جناب نے ایک پوچھا نہ دو پوچھے، وہ معبد خانہ بھی توڑ ڈالا. حضرت جریج کو مارا، مارتے مارتے حضرت جریج بھی بے ہوش ہو گئے. جب ہوش ہے انہوں نے کہا خدا کے بندے عقل کرو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. غصے میں آ کے تو اس بچے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یا غلام فشد، میں بچے گواہی دو، کس کا بیٹا ہے تو؟ انہوں نے کہا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں.